جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالفتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان گئے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی حسان صاحب ہیں، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج گرامی آپ؟ الحمدللہ رب العالمین، ماشاء اللہ۔ کچھ ہمارے پاس ویڈیو سوالات بھی موصول ہوتے ہیں اور انہی کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں ناظرین کیا۔ میرا نام محمد شعیب طاری ہے، میں گریس کے شہر ایلیون سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ احرام، طواف اور سعی کے واجبات اور فرائض کیا ہیں؟ کیا بات ہے، بیرون ملک سے سوال ہے لیکن سوال پورا کتاب کی صورت میں ہے، یعنی اس میں ایک سلسلہ نہیں بلکہ ہم احرام اور اس کی پابندیاں اور اس کے واجبات، اسی طرح آگے صحیح انہوں نے پوچھا دیگر، تو میں چاہوں گا کچھ خلاصتاً آپ احرام سے متعلق کچھ چیزیں وہ ارشاد فرما دیں، اور مزید آگے کیسے یہ پڑھیں وہ ان کو آپ مشورہ بھی دے دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جو سوال ہے اس کا جواب اگر جاتے ہیں تو واقعی بہت ڈیٹیل کے ساتھ اس کا جواب بنے گا، کیونکہ ان میں سے ہر ایک، یعنی احرام، طواف اور سعی، ہر ایک کے الگ الگ اپنے احکام ہیں کہ کیا کیا چیزیں ان میں جن کے بغیر یہ ہوتے ہی نہیں، پھر اس کے بعد ان کی پابندیاں جن کو محظورات کہتے ہیں، اس کے کرنے کی اجازت نہیں، تو یہ ساری چیزیں بہت تفصیل طلب ہیں۔ بنیادی اعتبار سے یہ سمجھنے کہ جو احرام ہوتا ہے یہ نیت اور تلبیہ پڑھنے کا نام ہے، یعنی بندہ نیت کرے گا کہ میں حج کا احرام باندھ رہا ہوں، حج کی نیت کر رہا ہوں، اور پھر اس کے بعد وہ تلبیہ کہے گا، یعنی لبیک اللہم لبیک کہے گا فوراً اس کے ساتھ ہی، یا اس کی جگہ پر کوئی بھی ذکر اللہ کرتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ تو یہ جو دو چیزیں ہیں، نیت اور نیت کے ساتھ تلبیہ، یا تلبیہ کی جگہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ پاک کے کا ذکر وہ کرتا ہے، تسبیح کرتا ہے، تو ان دو چیزوں کے بعد بندہ محرم ہو جاتا ہے، یعنی وہ احرام کے اندر آ جاتا ہے۔ اب چونکہ احرام کے اندر سلے ہوئے کپڑے پہننا منع ہوتا ہے، تو اس لیے دو چادریں باندھی جاتی ہیں جو سلی ہوئی نہیں ہوتی۔ تو عام طور پہ ہمارے یہاں ان دو چادروں کو ہی احرام کہہ دیتے ہیں۔ یہ لباس کے اعتبار سے احرام کہلاتا ہے، ورنہ حقیقی اعتبار سے احرام وہ ہے کہ جس میں نیت کی جاتی ہے حج کی یا عمرے کی، حج اور عمرے دونوں کی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد تلبیہ پڑھا جاتا ہے۔ جب بندہ احرام باندھ لیتا ہے تو احرام باندھنے کے بعد اس کے اوپر پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر وہ مرد ہے تو سر نہیں چھپا سکتا، اسی طرح مرد و عورت چہرہ نہیں چھپا سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، بال نہیں کٹوا سکتے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ ان کے کٹوانے کے اوپر کفارے لازم آتے ہیں۔ اسی طرح خوشبو کا استعمال نہیں ہو سکتا، اور بہت ساری پابندیاں اس کی بنیاد پر آ جاتی ہیں۔ پھر جو عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے وہ طواف اور سعی کر لے گا، اس کے بعد حلق کروا لے گا یا تقصیر کروا لے گا، تو وہ احرام سے نکلے گا۔ اور جو حج کے لیے جا رہا ہے، جس نے حج کا احرام باندھا ہوا ہے، تو جب وہ وقوف عرفہ کر لے گا، اس کے بعد کنکریاں مار لے گا، قربانی اس کی ہو جائے گی، حلق کروا لے گا، تو پھر وہ احرام کی پابندیوں سے نکلے گا، طواف الزیارہ کر لے گا، تو تمام کی تمام جو پابندیاں وہ ختم ہو جائیں گی۔ یہ احرام کا خلاصہ ہے۔ اور طواف میں آئیں تو طواف بنیادی اعتبار سے کعبۃ اللہ المشرفہ کے گرد 7 چکر لگانے کا نام ہے۔ ابتدا اس کی حجر اسود سے کی جاتی ہے اور استلام کیا جاتا ہے، پھر 7 چکر لگائے جاتے ہیں۔ ہر چکر پہ جب آپ حجر اسود کے پاس پہنچیں گے تو وہاں استلام کریں گے، یعنی اس کو چومنا ممکن ہو تو اس کو چومیں گے، ورنہ پھر دور سے ہی اس کی طرف ہاتھ کر کے بسم اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، واللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد، تو یوں 7 چکر مکمل کریں گے تو یہ آپ کا طواف مکمل ہوگا۔ اس کے بعد نفل ادا کرنے ہوتے ہیں، پھر سعی کرنا ہوتی ہے، تو سعی میں
7 چکر مقرر ہیں، وہ 7 چکر لگانے ہوتے ہیں۔ صفا سے ابتدا کی جاتی ہے، مروہ پر پہنچتے ہیں تو اس کا پہلا چکر پورا ہوتا ہے، پھر مروہ سے صفا پر اس کا دوسرا چکر مکمل ہوتا ہے۔ یوں 7 چکر اس نے مکمل کرنے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تو ہے مختصر خلاصہ، ان میں سے ہر ایک کے اپنے اپنے احکام ہیں جس پر گفتگو کی جائے تو یہ سلسلہ پورا ایک ہی چیز کے اوپر گزر جائے گا۔ تو اس کے لیے آپ ایک تو رفیق الحرمین جو امیر علیہ سنت کی کتاب ہے اس کا مطالعہ کر لیں، تو انشاءاللہ یہ ساری باتیں وہاں آپ کو سیکھنے کو مل جائیں گی۔ مفتی صاحب یہ تو آپ نے چند چیزیں وہ بیان کی نا جو کرنا ہے، بیسک یہ ہوتا ہے کہ یہ چند چیزیں تو ہو گئیں اس طرح بیان کہ بھی طواف ہے تو طواف یوں کرنا ہے، احرام ہے تو احرام، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کی بھی کتنی اہمیت ہے اور جن کا جاننا کتنا ضروری ہے کہ جو نہیں کرنا تھا کر لیا۔ اصل تو جس میں جیسے ہمارے ایک مکتبۃ المدینہ کی کتاب بھی ہے، مفتی علی اصغر صاحب کی بڑی شاندار کتاب ہے حج کے واجبات کے حوالے سے، اور 27 واجبات کی جو ڈیٹیل میرا خیال ہے جس طرح انہوں نے جمع کی ہے اور جو لکھے ہیں تو شاید اس کی نظیر نہیں ہے اس ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ۔ کیا کہتے ہیں؟ صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جو احرام سے لے کر آپ آخر طواف الزیارہ تک جتنے بھی معاملات ہیں، اس کے بعد طواف وداع ہوتا ہے، یہ تمام کے تمام جو معاملات ہیں اس میں ایک ان کی ادائیگی ہوتی ہے، دوسرا ہر ایک کے ساتھ جس کو جرم کہتے ہیں، جس کو محظور کہتے ہیں کہ یہ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، اس کے کرنے پر بعض اوقات تو بندہ گناہگار بھی ہوتا ہے، ساتھ میں کفارہ بھی لازم آتا ہے، اور بعض اوقات گناہ نہ بھی ہو تو کفارہ لازم آتا ہے۔ اس لیے آپ جب کتابوں کو پڑھیں گے تو کتابوں کے اندر جہاں ان کی ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے، تفصیل لکھی ہوتی ہے کہ کیا کیا کرنا ہے، آخر میں جرم اور ان کے کفارے لکھے ہوتے ہیں کہ اگر آپ سے یہ ہو گیا تو اس کے اوپر کیا کیا کفارہ آپ کے اوپر لازم آئے گا۔ تو یہ سیکھنا بہت ضروری ہے، جو بھی جا رہا ہے وہ ان تمام چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کرے، انشاءاللہ سیکھیں گے تو سمجھ آ جائے گا، کوئی ایسا نہیں ہے کہ سمجھ نہ آ سکے، انشاءاللہ سمجھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، سوال ہے نماز میں آمین آواز سے کہنا کیوں ضروری ہے، کب سے شروع ہوا، اس کی حکمت بیان کریں۔ یہ تو برعکس پوچھ رہے ہیں کب سے یہ شروع ہوا، آمین اونچی کہنی ہے سری کہنی ہے آہستہ آواز سے کہنا ہے؟ دیکھیے احناف کے نزدیک جو احادیث طیبہ کی روشنی میں حکم ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنی پڑھ رہے ہیں یا امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو سورہ فاتحہ کے اختتام پر آمین آپ نے آہستہ آواز میں ہی کہنی ہے، بلند آواز سے آمین نہیں کہیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب امام ولضالین کہے تو تم آمین کہو، تو جس کی آمین فرشتوں کے آمین کے موافق ہو جائے گی، یعنی فرشتوں جیسی آمین ہو جائے گی تو اس کے پچھلے گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، اشارت دی گئی اس بات کی۔ تو یہاں فرشتوں کی آمین ہم تک آتی نہیں ہے آواز اس کی، تو وہ ہمارے لیے ایک طرح سے مخفی ہے، تو ہم نے بھی آہستہ آواز میں ہی آمین کہنی ہے۔ اسی طرح آمین یہ حقیقت کے اندر دعا ہے، اور دعا میں جتنا ممکن ہوتا ہے آہستہ کرنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ بلند آواز سے جائز ہوتی ہے صورتیں، لیکن جتنا آہستہ ہوگا اتنا اچھا ہوتا ہے۔ بندہ جب آمین کہے تو اس نے آہستہ آواز میں ہی آمین کہنا ہے۔ یہی احناف کے نزدیک احادیث طیبہ کی روشنی میں حکم ہے، اور تابعین کی بڑی جماعت کا یہی موقف تھا کہ آمین کو آہستہ کہا جائے گا۔ ٹھیک ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنی پیاری بات ہے کہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں فرشتوں کی آمین آج تک نہیں سنی، فرشتے جو آمین کہتے ہیں، اور یہی کہا گیا فرشتے بھی آمین کہتے ہیں تم بھی آمین کہو، تو یہ سب کچھ سری ہے، یعنی آہستہ آواز سے ہی اس کو کہنا ہے۔ تو یہ مسئلہ جو آپ کو جو ہے وہ بیان کر دیا گیا۔ بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ علماء کرام کی جو لوگ توہین کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے، اور ایسوں کو آپ کس طرح سمجھائیں گے کہ وہ علماء دین کو برا بھلا نہ کہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجئے۔ علم یہ اللہ پاک کی صفت ہے، اور اللہ پاک نے ہی بندوں کو علم کی بنیاد پر بلندی عطا فرمائی ہے۔ سیدنا آدم علی نبینا و علیہ السلام کو فرشتوں کے اوپر جو فوقیت دی، بلندی دی اللہ پاک نے، واقعہ بالکل ظاہر ہے کہ پہلے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، اور علم کے ذریعے فرشتوں کے اوپر ان کی برتری کو ظاہر کیا گیا، پھر اس کے بعد فرشتوں کو حکم ہوا کہ وہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کریں گے۔ تو بلندی جو اللہ پاک عطا فرماتا ہے وہ علم کے ذریعے عطا فرماتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ پاک تم میں سے جو ایمان والے ہیں ان کے درجات کو بلند کرتا ہے، خاص طور پر ان کے کہ جن کو اللہ پاک نے علم عطا فرمایا ہے۔
انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ سے اس کے بندوں میں سے ڈرنے والے علماء ہی ہیں، جن کو اللہ پاک نے علم عطا فرمایا وہی اللہ پاک سے ڈرنے والے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ جو بندہ علم حاصل کرنے کے لیے کسی راہ پر چلتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے فرشتے ہیں وہ طالب علم کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک علم والوں کے درجات کو بلند کرتا ہے، تو جو شخص بوجہ علم کسی عالم دین کی توہین کرتا ہے، یعنی اس لیے توہین کرتا ہے کہ اس کو علم حاصل ہے، یہ عالم ہے، تو وہ گویا کہ اللہ پاک کا مقابلہ کرنے والا ہے۔ اور حدیث پاک میں ایسے بندے کو کھلا منافق کہا گیا کہ 3 طرح کے افراد کی جو تخفیف کرتا ہے، ان کو ہلکا جانتا ہے، ان کے مرتبے کو کم کرتا ہے، ان کی توہین کرتا ہے، تو فرمایا کھلا منافق ہی ایسا کام کرے گا۔ ان میں سے ایک کہ جو علماء کی توہین کرنے والا ہے۔ اسی لیے کتب فقہ کے اندر فقہاء کرام نے واضح طور پہ لکھا کہ جو کسی عالم دین کے اس کے علم کی وجہ سے توہین کرے گا تو یہ کفر ہو جائے گا، کہ علم اللہ پاک کی صفت ہے جس سے اللہ پاک نے اس بندے کو مزین فرمایا ہے۔ اور اگر کوئی دنیاوی وجہ سے اس سے بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، تو یہ بھی اچھا نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ خوف ہے اس کے اوپر کفر کا۔ تو ہمارا کام ہے ہم علماء دین کی تعظیم و تکریم کریں، اہل علم کا جو اللہ پاک نے ان کو مقام و مرتبہ دیا ہے ہم اس کو سمجھیں، اور جتنی ان کی تعظیم و تکریم کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ یعنی دنیا میں بھی فائدہ اس سے یہ ہوگا کہ جب تک ہماری قوم اہل ایمان جو ہے وہ علماء کے مرتبے کو جانتے رہے، ان کی تعظیم و تکریم کرتے رہے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا کے اندر وہ بلند و بالا ہی رہے۔ اور جہاں علماء کے حوالے سے تخفیف ہوئی تو یعنی ان کے درجات کو کم کیا جانے لگا، ان کے مقام کو ہلکا جانا جانے لگا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ ہم ذلت اور رسوائی کے شکار ہوتے چلے گئے۔ ظاہر ہے کہ جب آپ ان کی تعظیم و تکریم نہیں کریں گے، ان کے مرتبے کو نہیں جانیں گے، تو اس کے بہت سارے نقصانات سامنے آئیں گے۔ ایک تو یہی نقصان سامنے آئے گا کہ جو آخرت کا خوف ہے، دوسرا یہ کہ ظاہر ہے کہ جب توہین کریں گے، تعظیم و تکریم نہیں کریں گے، تو پھر آپ کے درمیان علم کی کمی ہوتی چلی جائے گی، علم سے آپ دور ہوتے چلے جائیں گے۔ پھر آخرت کے فوائد دیکھیں کہ بہت ساری روایتیں آخرت کے حوالے سے موجود ہیں۔ ایک روایت کے اندر کہ قیامت کے دن علماء کو روک لیا جائے گا اور انہیں کہا جائے گا کہ تمہیں میں نے علم اس لیے تھوڑی دیا تھا کہ یوں تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، بلکہ انہیں میدان معاشر میں بھیجا جائے گا اور کہا جائے گا کہ جاؤ لوگوں کی شفاعت کرو۔ تو اب وہاں پہ لوگ ان کے سامنے بیان کریں گے کہ میں نے فلاں دن آپ کی فلاں خدمت کی تھی، فلاں خدمت کی تھی، فلاں خدمت کی تھی، اپنا تعارف کروائیں گے، اپنی پہچان نکلوائیں گے، وہ علماء ان کی شفاعت کریں گے۔ تو قیامت کے دن ایسے افراد کو فائدہ حاصل ہوگا۔ باقی جو بھی عقل و شعور رکھتا ہے، عقل سلیم رکھتا ہے، سمجھ رکھتا ہے، وہ کبھی بھی کسی عالم دین کی توہین نہیں کرے گا۔ جب بندے کی اپنی فطرت کے اندر خرابی آ جاتی ہے، اس کی عقل کے اندر فتور آ جاتا ہے، وہ تعلی چاہتا ہے، وہ دوسروں کے اوپر بلندی چاہتا ہے اور فتنہ و فساد چاہتا ہے، تو پھر اس صورت میں وہ اس طرح کے معاملات کرنے لگتا ہے۔ تو اللہ پاک نے جو علماء اہل سنت کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، اس کی پہچان رکھنا اور اس کا لحاظ رکھنا یہ انتہا دردی کا ضروری ہے۔ ہاں البتہ اگر کسی کے عقیدے کے اندر فساد ہے، کسی کا عقیدہ خراب ہے، تو اس کو پھر عالم صرف مجازی اعتبار سے کہہ دیا جاتا ہے، ایک ظاہری اعتبار سے کہہ دیا جاتا ہے، اس کو معلومات ہوتی ہیں، اس کو علم نہیں ہوتا۔ علم تو ایک نور ہے کہ جو اللہ پاک دل کے اندر ڈالتا ہے، وہ عاصی کو، گنہگار کو ملتا نہیں ہے، تو وہ ایک معلومات ہوتی ہے جو انہیں حاصل ہوتی ہے اور اسی بنیاد پر ان کو عالم کہہ دیا جاتا ہے۔ ورنہ اگر کوئی بد عقیدہ ہے، اس کے عقیدے کے اندر خرابی ہے، تو حقیقی اعتبار سے اس کو عالم کہا بھی نہیں جاتا۔ ٹھیک ہے، اور ہم جتنے فضائل بیان کے یہ علماء حق کے ہیں، علماء حق کے ہیں۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا حسان صاحب، کبھی ایسا تو نہیں کہ ہمارے معاشرے میں بعض اوقات ہے ڈائریکٹ اسلام کو کوئی کہنا یا اسلام کے کسی حکم پر کوئی تنقید کرنا، کچھ کہنا، تو ظاہر ہے ہر ایک آدمی کہے گا کہ میرے لوگ خلاف کھڑے ہو جائیں گے، میرے خلاف سب باتیں کریں گے۔ اب کوئی پردے کا انکار کرتا ہے بالفرض نا، پردے کو اس کو کہنا ہے کہ تو وہ پردے کو ڈائریکٹ نہیں کہے گا۔ اسی طریقے سے کسی کو مسجد کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہے یا کسی اور شاعر اسلام ہے، ابھی حج ہے، قربانی ہے، یہ چیزیں، تو لوگ اس کو بیس بنا کر بعض اوقات علماء کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں اور مقصود ان کا حقیقتاً یہ ہوتا ہے، لیکن ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے، انڈائریکٹ یوں کہہ رہے ہوتے ہیں۔ کیا بالکل ایسا ہوتا ہے، صاف صاف کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مولویوں نے یہ چیز نکالی۔ جی ہاں بالکل،
یعنی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اپنی طرف سے کون کیا حکم نکالے گا؟ جو قرآن و حدیث کے اندر بات مذکور ہوتی ہے، جو فقہاء کرام نے، مجتہدین کرام نے قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے سامنے بات بیان کی ہوتی ہے، اسی کو بیان کیا جاتا ہے۔ اب یہ ایک وسیع ٹاپک ہے اور اس کے بہت سارے پہلو ہیں۔ یعنی اسلام کو جب یوں کہہ لیں کہ جن لوگوں نے چاہا کہ اسلام کی اہمیت کو کم کیا جائے تو سب سے پہلا کام یہ کیا گیا کہ علماء کی اہمیت کو لوگوں کے دلوں سے کم کیا گیا۔ یعنی مناصب دنیاویہ، جو دنیا کے بڑے بڑے منصب ہوتے تھے، آج سے اگر 200 سال پہلے آپ چلے جائیں تو یہ علماء کو دیے جاتے تھے، ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہوتا تھا، بڑے بڑے عمراء کے پاس سے ان کے لیے وظائف مقرر ہوتے تھے اور ان کی ایک تعظیم و تکریم ہوتی تھی۔ یعنی جب وہ بادشاہ کے دربار میں بھی آتے تھے تو بادشاہ بھی کھڑا ہو کے ان کا استقبال کیا کرتا تھا، تو ایک اہمیت ان کی ہوتی تھی۔ اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کو آپ دیکھ لیں، کتنی بڑی شخصیت ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو متاثر ہوئے تھے وہ امام الحرمین آپ کے جو استاد ہیں ان سے متاثر ہوئے تھے، کہ جب آپ نے دیکھا کہ خلیفہ کے دربار میں ان کا کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے تو آپ حیران لے گئے تھے اس وقت ان سے۔ تو ایسا ہمیشہ ہوتا رہا ہے کہ علماء کی جو خلفائے اسلام تھے، جو بادشاہ اسلام ہوا کرتے تھے، وہ ہمیشہ تعظیم و تکریم کیا کرتے تھے، ان کو عزت دیا کرتے تھے، بڑے بڑے مناصب ان کو دیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد جب غیر مسلمانوں کے اوپر حاوی ہوئے تو سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مسلمانوں کے جو علماء تھے ان کا رتبہ دنیاوی اعتبار سے بھی کم کیا گیا، کہ کسی طریقے سے لوگوں کے دل اس سے اچاٹ ہو جائیں، دور ہو جائیں، اور مالی اعتبار سے ہی کمزور کیا۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ لوگوں کو علم دین سے تو ظاہر سی بات ہے کہ ڈائریکٹ نفرت دلانا مشکل تھا، تو علماء کے خلاف متنفر کرنا شروع کیا جانے لگا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے، یعنی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ یہ اصل میں بعض اوقات جو نا سوشل میڈیا کو، فیس بک کو، یوٹیوب کو دیکھ کے لوگ یہ سمجھتے کہ یہی ساری دنیا ہے، نہیں، یہ ساری دنیا نہیں ہے، یہ تو ایک فرضی ایک دنیا سمجھ لیں آپ، ایک خیالی دنیا سمجھ لیں۔ اس کے فوائد اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جو زمینی حقائق ہے نا وہ ایک الگ چیز ہے بالکل۔ یعنی جس کے آپ کہہ لیں کہ یوٹیوب پہ 10 لاکھ سبسکرائبر ہیں اور فیس بک پہ اس کے لاکھوں لاکھ جو ملینز میں جو ہے وہ اس کے فالوورز ہیں یا اس کے جو ہے وہ لائکس ہیں، اتنے بہت سارے موجود ہیں، لیکن اگر آپ اس کو گراؤنڈ پہ لے کر آ جائے نا تو 100 بندے بھی اس کے پاس ہوں یہ مشکل ہے، 5 6 بندے بھی مل جائیں تو ان کے لیے مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ اصل میں اس کے بہت سارے شعبے ہوتے ہیں، جو اس فیلڈ سے وابستہ ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں۔ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے شفیق بھائی کہ 10 لاکھ افراد ہیں نا، اس میں سے ہو سکتا ہے کہ 8 لاکھ 9 لاکھ 9.5 لاکھ وہ ہوں گے جو اس کے مخالف ہوں گے، جو مخالف ہوں گے، اور لوگ اس سے مروب ہو رہے ہیں کہ اتنے ہیں، اس کو ماننے والے ہی نہیں ہوتے، اس کے پیچھے چلنے والے ہی نہیں ہوتے۔ مصیبت دوسری ہیں اس میں بہت ساری، تو اس کو نہ سمجھے۔ الحمدللہ آج بھی دنیا کے اندر اہل علم کی، علماء کی تکریم تعظیم کرنے والے مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہی ہے الحمدللہ۔ وہ بہت تھوڑے لوگ ہیں اور وہ نا سمجھ قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ کہ جو ہوتے ہی بیچارے علم سے بہت دور ہیں، دینی دنیاوی ہر طرح کے علم سے دور ہوتے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اچھا، ان میں بھی بڑی تعداد ہوتی ہے کہ جو دل سے علماء کی تعظیم کر رہی ہے۔ بالکل اصل جو معاملہ ہے نا، سیدھی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ وہ ہیں کہ جن کو علماء کے منصب کی وجہ سے اپنی جو ان کے مناصب ہوتے ہیں وہ گرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہ علماء کی تعظیم و تکریم جو عوام کے دل کے اندر موجود ہے تو ان کو چونکہ ایک روب و دبدبہ حاصل ہوتا ہے، وہ دیکھیں گے کہ علماء اس منصب پر ہیں تو پھر وہ گھبراتے ہیں، اور ان کی جو باطل باتیں ہیں، جو خرافات یہ لوگوں میں داخل کرنا چاہتے ہیں، وہ چونکہ اہل علم ہی اس کا جواب دیتے ہیں، پھر یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے علماء کا معاملہ یہ ڈاؤن کریں اور لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی تعظیم و تکریم کم کریں۔ لیکن جس کو اللہ پاک بلندی عطا فرماتا ہے اس کو کوئی بھی نیچے نہیں کر سکتا۔ نرفع درجات من نشاء، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ہم جس کے چاہتے ہیں درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا کہ یعنی بالعلم، کہ علم کے ذریعے اللہ پاک جس کا چاہتا ہے درجہ بلند فرما دیتا ہے۔ تو جس کو اللہ پاک بلندی عطا فرمائے تو عوام کے یا کسی شخص کے چاہنے کی وجہ سے اس کا رتبہ جو ہے وہ کم نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک نے واضح طور پہ ارشاد فرما دیا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں یوں ہم عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہی عزت دینے والا ہے، تو ہی ذلت دینے والا ہے، تیرے ہی دستے قدرت کے اندر خیر ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، کہ اے میرے رب تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ تم عالم بنو یا طالب علم بنو
یا ان کی صحبت والا بن جاؤ یا ان سے محبت کرنے والا بن جاؤ، پانچواں نہ بننا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو خود ہر سننے والا یا عالم بن جائے یا طالب علم بن جائے یا علماء کی صحبت یا ان سے محبت کرنے والا، پانچواں بننا ہی نہیں ہے۔ تو جو محبت کرے گا وہ صحبت میں بھی رہے گا، جو صحبت میں بیٹھا رہے گا ایک نہ ایک دن طالب علم بھی بن جائے گا، اور جو طالب علم رہے گا ایک نہ ایک دن ایسا ہوگا کہ اس پر بھی عالم کا اطلاق ہو جائے۔ تو یہ بننا چاہیے۔ مزید سوالات رہتے۔ میرا نام فرمان علی ہے۔ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ جمعے کے دن کے حوالے سے خاص کر واٹس ایپ کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر درود و سلام بھیجا جاتا ہے یا جمعہ مبارک کے میسج کیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ان کو آپ اگر فارورڈ کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، کیا اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے؟ جی ماشاءاللہ، کچھ تو اچھے بھی میسج ہوتے ہوں گے درود و سلام کے، یہ وہ جمعہ مبارک پر تو ہم نے تفصیل سے گفتگو کی ہے گزشتہ سے پیوستہ سلسلے کے اندر، اور اس کا سوشل میڈیا پر باقاعدہ مفتی صاحب کا کلپ بھی موجود ہے، جمعہ مبارک کہنا کیسا ہے۔ کچھ درود و سلام کے جو میسج کیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے فارورڈ کریں آپ کو ثواب ملے گا، ایک تو یہاں تک کہنا، اور ایک یہ کہ متعین فضیلتیں اپنی طرف سے کوئی ایسے بیان کرے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں کچھ چیزیں اچھی ہوتی ہیں، ان کی پذیرائی ہونی چاہیے، ٹھیک، لیکن کچھ چیزیں پھر اس کے اندر غلط جو داخل ہوتی ہیں اس کی پذیرائی نہیں ہے، اس کی حوصلہ شکنی ہی ہوتی ہے۔ تو جو یہاں تک کی بات ہے کہ درود و سلام بھیج رہے ہیں کہ آج جمعہ کا دن ہے تو اس میں درود و سلام بھیجیں، بالکل ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ جمعہ کے دن خاص طور پہ درود پاک پڑھنے کی فضیلت احادیث طیبہ کے اندر آئی ہیں، اور ہے بھی فضیلت والا دن، تو اس لیے اس میں درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے۔ لوگوں کو ترغیب دلا رہے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ کہہ رہے ہیں آگے اس کو شیئر کریں، تو یہ بھی ٹھیک ہے کہ شیئر کرنے کے اوپر ثواب ملے گا، لیکن اب کوئی مخصوص فضیلت کہ آپ اس کو شیئر کریں گے تو آپ کو اتنا ثواب ملے گا، یہ اپنے طور پر ہم نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح بعض لوگ اس کے اندر یہ چیزیں لگا دیتے ہیں کہ اگر آپ اس کو شیئر نہیں کریں گے تو پھر اس صورت میں آپ کا نقصان ہو جائے گا، یا مسلمان ہو تو اس کو آگے شیئر کرو، اس طرح کے الفاظ جو کہے جاتے ہیں، یہ طرز جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ اتنے تک ٹھیک ہے کہ درود و سلام آپ بھیج رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آگے بھی لوگوں کو بھیجیں تاکہ وہ درود پاک پڑھیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایسا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مطلقاً اچھی نیت سے ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ۔ کچھ مسجد کے سوالات بھی شامل کرتے ہیں۔ حج کے ٹوٹل کتنے واجبات ہیں؟ ہم نے کہا کتاب وہ پڑھیے 27 حج کے جو واجبات ہیں، اور اس میں اس کی ڈیٹیل اور تفصیل بھی لکھی ہوئی ہے۔ مزید سوالات۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ ہمارے ہاں سونے کے بدلے سونے کی بیع کی جاتی ہے، یعنی پرانی بالیاں دے کر اس کے عوض نئی بالیاں لی جاتی ہیں، اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ نئی بالیوں کے ساتھ کوئی چاندی کی نوز پن وغیرہ بھی دی جاتی ہے، دونوں صورتوں میں کیا حکم شرع ہوگا؟ جی دیکھیں سونے کی اگر سونے کے بدلے خرید و فروخت ہوتی ہے تو پھر تو یہاں یہ بھی ضروری ہوگا کہ دونوں وزن میں بھی برابر ہوں اور ہاتھوں ہاتھ ہوں، اس میں ادھار نہیں ہو سکتا۔ جتنا سونا دیا ہے اتنا ہی سونا لیں گے، اور ہاتھوں ہاتھ دونوں طرف سے اس میں قبضہ ہوگا۔ نئے پرانے کا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، وزن کا اعتبار ہے کہ وزن دونوں کا برابر ہونا چاہیے۔ ہاں چاندی کی کوئی چیز اس کے اندر شامل کر دی ہے، اب وزن اوپر نیچے ہو جاتا ہے تو پھر اس میں حرج نہیں، لیکن ہاتھوں ہاتھ یہ کرنا ہوگا، ہاتھوں ہاتھ کرنا ہوگا۔ جی اب یہ اکثر کا معاملہ ہی یہی رہتا ہے، ظاہر ہے جتنا وزن دیا اتنا تو کٹوتی کر کے کچھ اور بھی وہ نکلتا ہے، اور جو چیز لینی ہے وہ یا تو اس سے زیادہ وزن کی لینی ہوتی ہے، تو اس کا درست طریقہ کیا؟ اس طریقہ یہ کہ اس کو بیچ دیں، جی بیچ کے اس سے رقم لے لیں اور پھر اس رقم کے بدلے اس سے وہ چیز بنوا لیں، نہیں الگ الگ سودا کر، الگ الگ سودا اس میں بدلے میں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جی مزید کچھ میسج بھی شامل کرتے ہیں۔ دل مردہ ہونے سے کیا مراد ہوتا ہے؟ یہ جو کہا جاتا ہے دل مردہ ہو جائے گا، دل مردہ، دل مردہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ پھر نصیحت کو قبول نہیں کرتا، یعنی اس کو کوئی نصیحت کی جائے تو نصیحت اس کے اوپر اثر نہیں کرتی، یعنی یہ زنگ لگ جاتا ہے، اور زنگ ایسا لگتا ہے کہ پھر وہ کوئی بھی اس کو بات سمجھائی جائے وہ سمجھتا نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی صورت میں اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، اب اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ مٹا دیا جاتا ہے، اور اگر نہیں کرتا تو یہ بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کو نصیحت کی جاتی ہے تو وہ قبول نہیں کرتا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اسی حوالے سے حدیث پاک کے اندر ہے کہ ارشاد یہ فرمایا قرآن پاک میں کہ جو ارشاد فرمایا کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان کے دلوں کے اوپر جو ہے جو انہوں نے کمایا ہے اس کی وجہ سے زنگ چڑھا دیا گیا ہے۔ تو یہی مراد ہوتا ہے دل کے مردہ ہونے سے کہ بندہ اب نصیحت کو قبول نہیں کرتا، یعنی گناہ کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ گناہوں کے اندر ایسا پڑ جاتا ہے کہ اب اس کو سمجھایا جائے تو وہ سمجھتا نہیں ہے۔
خواتین کی طرف سے ایک سوال ہے کہ کیا مخصوص ایام میں عورتیں مہندی لگا سکتی ہیں، ناخن کاٹ سکتی ہیں، نیا لباس پہن سکتی ہیں؟ جی بالکل، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. مخصوص ایام ہیں تو اس میں مہندی بھی لگا سکتی ہیں، اور ناخن اگر بہتر یہ ہے کہ آپ جو ایام ہیں اس کے گزرنے کے بعد ہی کاٹیں، اور نیا لباس پہننے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، نیا لباس پہن سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مہندی وہی جو لگانی چاہیے. مزید کچھ سوالات؟ مفتی صاحب سے سوال ہے کہ مسجد کے جو امام اور مؤذن ہوتے ہیں ان کے کمرے کی جو تعمیر ہوتی ہے وہ مسجد کے چندے سے یا مدرسے کے چندے سے کر سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے. مدرسے کے چندے سے کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ مدرسے کے چندے سے تو ظاہر نہیں ہو سکتی. مسجد کا جو چندہ تعمیر کے لیے ہوتا ہے، تو اگر کوئی مخصوص تعمیرات کے لیے وہ چندہ نہیں لیا گیا تو اب جو مسجد ہے، اس امام کا حجرہ ہے، وہ چونکہ مسجد کی تعمیرات میں عام طور پر آتا ہے، تو جو نارمل اس کا حجرہ بنایا جاتا ہے، تعمیر کے پیسوں سے وہ حجرہ بھی بنایا جا سکتا ہے. مزید سوالات؟ دارالفتہ اہل سنت میں مفتی صاحب سے سوال ہے کہ حج کی کتنی قسمیں ہیں اور کون سا حج بہتر ہے کہ جو آسانی سے ہو سکے؟ جواب عنایت فرما دے. ٹھیک ہے جی مفتی صاحب. دیکھیں، قسمیں تو 3 ہیں اس کی. حج قران ہوتا ہے، حج تمتع ہوتا ہے، اور حج افراد ہوتا ہے. حج قران یہ ہوتا ہے جو آسان الفاظ میں سمجھ لیں کہ ایک ہی سفر کے اندر حج اور عمرہ دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھ لینا. ایک ساتھ نیت کر لی کہ میں حج بھی کر رہا ہوں اور عمرہ بھی ادا کر رہا ہوں، یا 4 پھیرے کرنے سے پہلے عمرے کی نیت پہلے کر لی، اور 4 پھیرے کرنے سے پہلے اس نے پھر حج کی نیت بھی اس کے ساتھ ملا لی، تو یہ بھی حج قران ہو جاتا ہے. قران کا مطلب ہی ملانا ہوتا ہے، تو اس میں چونکہ ایک نیت کے ساتھ یہ دونوں چیزیں ملائی جا رہی ہوتی ہیں تو اس لیے اس کو حج قران کہا جاتا ہے. اور یہی سب سے افضل حج ہے، اور اس کے افضل ہونے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہی حج فرمایا تھا، حج قران فرمایا تھا. اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر مشقت بھی زیادہ ہوتی ہے کہ عمرہ کرنے کے بعد احرام نہیں کھلتا، حج کا احرام ساتھ بندھا ہوا ہوتا ہے، تو حج کرنے کے بعد ہی احرام کھلتا ہے، تو اس لیے یہ حج قران سب سے افضل ہے. دوسرا حج تمتع. حج تمتع میں عام طور پہ ہمارے یہی حج کیا جاتا ہے کہ پہلے آپ عمرے کا احرام باندھتے ہیں، اس کے بعد عمرہ ادا جب ہو جاتا ہے مکمل تو بعض تو وہیں رہتے ہیں، ظاہر ہے کہ 8 تاریخ تک کا یا 7 تاریخ تک کا انتظار کرتے ہیں، اور پھر حج کا احرام باندھا جاتا ہے. تو عمرہ کرنے کے بعد، مکمل عمرہ کرنے کے بعد پھر جو حج کا احرام باندھا جاتا ہے وہ حج تمتع کہلاتا ہے. یعنی عمرہ کر لیا پھر حج کا احرام باندھا. اور تیسرا حج افراد. یہ وہ حج ہوتا ہے کہ جس میں فقط حج کی نیت کی جاتی ہے. تو آسان تو تمتع ہے، حج تمتع، لیکن جو افضل ہے وہ حج قران ہے. تو 3 طرح کے حج ہوتے ہیں، حج قران، حج تمتع اور حج افراد، اور افضل جو ہے وہ حج قران ہے. افضل حج قران ہے. ٹھیک ہے جی. مزید سوال؟ مفتی صاحب، میرے ساتھ پرابلم ہے کہ میرا آدھا جسم جو ہے نا پیرالائز ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا دماغ کی رگیں جو ہے نا وہ یہ نہیں بتاتی کہ پیشاب آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے. ہر وقت میرے کو پیشاب آتا رہتا ہے اور میرے کپڑے بھی گیلے رہتے ہیں. تو اس میں کیا پڑھ سکتا ہوں؟ اللہ پاک کو تندرستی دے، شفا عطا فرمائے. کیا کہتے ہیں؟ اللہ پاک آپ کو صحت دے، آپ کی بیماری کو دور کرے. اور یہ ہے کہ کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں. اب یہ تو نہیں ہوتا ہوگا کہ ہر وقت ہی اس طرح آپ کے کپڑے ناپاک ہوتے ہوں. ظاہر ہے کہ وہ مخصوص ٹائم ہی ہوتا ہوگا یا وقفے سے ہی یہ معاملہ ہوتا ہوگا. لیکن ظاہر ہے کہ جب کپڑے خراب ہو جاتے ہیں وہ تو فالج ہونے کی وجہ سے ان کو پتہ نہیں چلتا، لیکن کپڑے ناپاک ہو گئے تو اس کے بعد تو پتہ چل ہی جائے گا. تو اس کو تبدیل کرنے کی کوئی صورت بنا لیں، اور اس کے بعد ذکر و اذکار وغیرہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں. نماز کے لیے بھی یہی ہوگا کہ اگر ایسی کنڈیشن ہے کہ پتہ نہیں چلتا تو آپ انتظار کریں، پیشاب آ گیا اور کپڑے خراب ہو گئے تو اس کے بعد آپ وضو کر کے پھر نماز ادا کر لیں. کیونکہ وقفہ بہرحال عام طور پہ ایسے مریضوں کا ہوتا ہے کہ جس میں وضو کر کے نماز ادا کی جا سکتی ہے. باقی ڈیٹیل اگر تفصیل دارالفتہ میں رابطہ کریں تو ہو سکتا ہے معذور شرعی کی کچھ وہ صورتیں بنے تو پھر جدا کھانا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ایک سوال بھی آیا کہ گھروں میں جو مٹی کا پیالہ ہوتا ہے جس میں ہم پانی پیتے ہیں، اس سے تیمم ہو سکتا ہے؟ پیالے سے تیمم کا طریقہ بھی بتا دیجیے. پیالے سے بالکل ہو سکتا ہے، جبکہ اس کے اوپر شیشے کی کوٹنگ نہ کی ہوئی ہو. کیونکہ وہ ہمارے یہاں عام طور پہ پیالے جو ہوتے ہیں وہ خوبصورت بنائے جاتے ہیں، اس میں کوٹنگ کی جاتی ہے. یہ رکھا آپ کے پاس؟ یہ تو شاید کیا ہوا ہے، پالش کیا ہوا ہے جی. تو جو سادہ ہوتا ہے نا بالکل مٹی والا، اس سے اگر آپ تیمم کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. اور سمپل طریقہ کار ہے کہ پہلے تو نیت کریں گے تیمم کی، اور پھر اس کے اوپر ہاتھ ماریں گے اور اس کو یوں آپ
ٹکرا دیں گے آپس میں یوں کر کے. پھر اس کے بعد پہلے تو آپ نے ایک دفعہ جو ہاتھ مارا ہے اس میں پورے چہرے کے اوپر مسح کرنا ہے, ایک ایک جگہ پر آپ نے ہاتھ کو پہنچانا ہے. اس کے بعد دوبارہ ہاتھ مارنا ہے اور پھر آپس میں ٹکرا لینا ہے, اور پھر الٹے ہاتھ سے آپ نے سیدھے ہاتھ کے پورے کونیوں تک اچھی طریقے سے مسح کرنا ہے, ایک ایک جگہ پر مسح کیا جائے گا. پھر اس کے بعد سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ پر آپ نے پورا مسح کرنا ہے. تو یوں آپ کا تیمم یہ ہو جائے گا. یعنی اس میں بظاہر مٹی لگنا, جیسے یہ پیالہ ہے تو اب اس میں بظاہر یہ جو پیالے ہونا ضروری نہیں ہے اس اب یہ بالکل پالش نظر آتی ہے, واضح نا کہ یہ پالش کیا ہوا اور وہ سب چیز, یہ کورے ہوتے ہیں بالکل جو مٹی کے عام کوری, اور جس کے اوپر باقاعدہ کوئی الگ سے پالش یا وہ طے نہ ہو تو اس سے کیا جائے گا. اس سے کیا جا سکتا ہے, یعنی اس میں مٹی ہونا شرط نہیں ہے, وہ خود ہی مٹی ہے, وہ خود ہی مٹی کا. ٹھیک ہے, تو اس کا اوریجنل اس طرح کا لے رہے ہیں تو کافی آسانی. بلکہ یہ جو اس سے پہلے سوال چلا ہے مریض کے حوالے سے, تو ان کو بھی بعض صورتوں میں جب تیمم کی اجازت ہوتی ہے, اسی طرح کئی ہاسپٹل میں ہوتے ہیں, طرح طرح کے لوگ پوچھتے ہیں, تو تیمم اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے. یعنی آپ اس طرح کی کوئی پلیٹ اپنے پاس رکھ لیں, کوئی پیالہ اپنے پاس رکھ لیں. مجھے یاد ہے مفتی صاحب, مفتی قاسم صاحب نے, استاد صاحب نے بتایا تھا ایک دفعہ کہ امیر اہل سنت نے ان کو پلیٹ دی تھی مٹی کی, جب یہ حج پہ جا رہے تھے تو دی کہ یہ سفر میں بھی کہیں کام آ سکتی ہے کہ تیمم کرنے کے حوالے سے. تو کبھی اتفاق ہوا آپ کا ویسے کہ یا میسر آ گیا تھا پانی؟ تقریباً تو میسر آیا ہی ہے, کبھی ایسا ہوا نہیں ہے کہ پانی کی ایسی قلت ہوئی ہو کہ تیمم کرنا پڑے. لیکن سفر میں بعض اوقات ہو جاتا ہے, بعض اوقات بہت پانی پر ٹرین کا جو سفر ہوتا ہے تو اس میں تو ایسا, ویسے تو اب تو عام طور پہ ظاہر ٹرین میں بھی پانی ہوتا ہی ہے, جی ہاں موجود, لیکن بہرحال ایسا پوسیبل ہے, اور محتاط آدمی کو یہی چاہیے کہ کوئی نہ کوئی چیز ایسی رکھ لے کہ جس سے اگر اللہ نہ کرے پانی نہ ملے تو پھر وہ اس سے تیمم کر سکے. ٹھیک ہے, ویڈیو سوال ہے. میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ پرانا مال لے کر آتے ہیں اور اس کو ریپیئر بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں دہاڑیاں بھی لگتی ہیں کاریگروں کی, تو اس کے اوپر زیادہ پروفٹ لینا جائز ہے؟ پرانا مال پہ کتنا پروفٹ لے سکتے ہیں جس کے اوپر اتنی محنت کرتے ہیں؟ دیکھیں, مسئلہ پرانے یا نئے کا نہیں ہے, ٹھیک ہے, کوئی بھی چیز ہے اس کو آپ جتنے کی چاہیں بیچ سکتے ہیں, بس اس میں دھوکہ دہی نہیں ہونی چاہیے, جھوٹ اس کے اندر آپ نہ بولیں. ایک چیز آپ کو پڑ رہی ہے مثال کے طور پر 100 روپے کی, آپ اس کو 1000 روپے کی بیچنا چاہتے ہیں, تو اگر آپ اس میں دھوکہ دہی نہیں کرتے, جھوٹ نہیں بولتے, تو وہ بیچنا آپ کا جائز ہو جائے گا. اب یہ پھر ایک اخلاق کے اعتبار سے جدا معاملات ہوتے ہیں کہ کون سی چیز مہنگی کر کے بیچنا جو ہے وہ زیادہ ناپسندیدہ ہوتا ہے, کس کے اندر کراہیت کم آتی ہے. تو ہمیشہ مسلمانوں کا خیال رکھنا چاہیے, لیکن جو منافع ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ حرام ہو جائے, وہ اسی صورت میں ناجائز ہوگا جب کہ آپ نے اس میں دھوکہ دہی سے کام لیا ہو. تو اگر آپ اس کو جھوٹ بول کے نہیں بیچتے کہ بھئی اتنے کی مجھے پڑی ہے تو میں اس لیے آپ کو اتنے کی دے رہا ہوں, حالانکہ وہ اتنے کی پڑی نہیں ہوتی, تو پھر اس میں حرج نہیں ہے. آپ کہہ دیں کہ بھئی اتنے کی میں یہ چیز بیچوں گا, آپ اسے بیچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک میسج میں سوال ہے کہ بڑے جانور میں 6 حصے ہو سکتے ہیں کہ قربانی کے 6 حصے ہوں اور ایک حصے کے ایکسٹرا سارے ملا کے پیسے دے دیتے ہیں؟ اسلام آباد سے ساجد بھائی پوچھ رہے. کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر. اصل یہ ہے کہ 7ویں حصے سے کسی کا کم نہیں ہونا چاہیے. اگر 7ویں حصے سے کسی کا زیادہ ہوتا ہے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, 6 حصے بھی اس کے اندر ہو سکتے ہیں. 6 حصے بھی تو 7واں جو حصہ ہے وہ ساروں کا جو تھوڑا تھوڑا ہوگا تو اس میں کوئی پرابلم تو نہیں؟ نہیں, کوئی نہیں نا. اصل میں ساروں کا تو ویسے ہی نہیں ہوگا, اس کے اندر سب مکس کر کے پیسے دے رہے ہیں, تو وہ ایک طرح سے ایک سے اوپر حصہ بازوں کا ہو جائے, یعنی کسی کا 1.25 بن جائے گا, کسی کا ایک سے زیادہ ہوگا, کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور وہ جو 7واں حصہ ہے اس کو بھی کسی نام سے موسوم کر دیں کہ غوث پاک کے نام پہ کر سکتے ہیں, نفلی کسی بھی نفلی نام سے کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. ناظرین کرام, آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا, اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا. اللہ پاک ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں, یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے.